السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میں اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے اس جھگی میں آئی تھی۔ جیسے ہی پردہ ہٹا کر اندر کا شرمناک منظر دیکھا تو شرم سے چور ہو گئی کہ میرا پاکیزہ بیٹا ایسی حرکت کر رہا تھا، پر اس نے مجھ سے کیوں چھپایا تھا؟ کیا اسے یہ سب کرنے کے لیے ایک جھگی کی بد کردار لڑکی ہی ملی تھی؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا پیار محبت میں پڑ گیا ہے۔ اسے عشق بھی ہوا تو ایسی لڑکی سے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ ہر ماں کی طرح مجھے بھی اپنا بیٹا لاکھوں میں عزیز تھا۔ اب مجھے اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جس نے نہ جانے کتنے لڑکوں کو پھنسایا تھا، اور اب وہ میرے بیٹے کو پھنسا چکی تھی۔ پر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بالکل بھی نہیں بیٹھوں گی۔ نہ جانے میرا بیٹا کب سے اس سے مل رہا تھا۔ میں نے تو اسے پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا جب وہ اس جھگی والے علاقے میں جا رہا تھا۔ وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں سے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے بیٹے نے کبھی بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپایا تھا، پھر آج اس نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ ایسا لگ رہا تھا کہیں میرا بیٹا بھی اس سے محبت تو نہیں کر بیٹھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی، وہ ضرور میری بات سمجھتا۔ میں اب اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ رات ہو گئی پر وہ نہ آیا۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوا میں اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا اماں بتایا تو ہے، رات کے وقت قرآن پڑھانے جاتا ہوں۔ اس کا یہ جھوٹ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمان لاکھوں میں ایک تھا۔ اللہ نے مجھے شادی کے 5 سال بعد نوازا تھا۔ میں اس کا خوب خیال رکھتی تھی۔ میرے شوہر تو باہر ہوتے تھے۔ میرا بیٹا فرمان 5 سال کا ہوا۔ اس کے بعد مجھے 2 جڑواں بچے نصیب ہوئے تھے، لیکن میں اپنے بیٹے کی خوش قسمتی سمجھتی تھی کیونکہ اس کے آنے کے بعد ہی تو وہ جڑواں بچے میرے نصیب میں آئے تھے۔ فرمان جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا وہ ہو بہو اپنے باپ پر گیا تھا۔ بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا حامل تھا۔ اس کے ابا کہتے تھے کہ میں اسے حفظ کرواؤں گا، تبھی اس کے ابا کے کہنے پر میں نے اسے حفظ میں ڈال دیا تھا۔ یوں وہ جوان تو ہو گیا تھا پر باقی لڑکوں سے بالکل ہی الگ تھا۔ فرمان کے ابا نے جس محلے میں یہ گھر بنایا تھا وہ محلہ کافی عجیب و غریب تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتی تھی اور فرمان کو لڑائیوں سے سخت نفرت تھی۔ فرمان یونیورسٹی میں پڑھ چکا تھا، لیکن میں جب بھی اس کے دوستوں سے ملتی تو وہ مجھ سے گلا کرتے کہ آنٹی آپ نے اسے کیسے پیدا کر دیا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے جو یہ کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا؟ ایسے اس کی شادی کیسے ہوگی؟ میں اس کے دوستوں کی باتیں سن کر فخر سے انہیں کہتی تھی کہ یہ میری تربیت ہے، میں نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے، یہ کسی لڑکی کو بھی نہیں دیکھے، اور ہاں اس کے لیے بیوی تو میں ہی تلاش کروں گی۔ پر یہ بات سنتے ہی فرمان کے دوست ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے جیسے میں نے کوئی عجیب بات کی ہو۔ ان کے جاتے ہی میں فرمان سے بولی تمہارے دوست میری بات پر اتنا ہنس کیوں رہے تھے اور وہ کیا تبصرے کر رہے تھے؟ فرمان بولا اماں آپ فضول میں زیادہ سوچ رہی ہیں، میرے دوست تو بس مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ خود لڑکیوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، تبھی وہ مجھے عجیب ناموں سے بلاتے ہیں۔ اب جب بھی آپ یہی کہتی ہیں کہ آپ ہی میری بیوی تلاش کریں گی تو وہ آپس میں یہی کہتے ہیں کہ شاید فرمان سچ ہی کہتا ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میری سانس میں سانس آئی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے جب ایک روز اچانک ہی فرمان رات کو لیٹ گھر پہنچا۔ میں تو گھڑی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ فرمان لیٹ پہنچا تھا، پر وہ جیسے ہی گھر آیا تو کافی پریشان تھا۔ اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر میں فوراً بولی کہ فرمان کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم اتنا لیٹ کیوں آئے ہو؟ جب وہ بولا کہ اماں آج قرآن پڑھانے چلا گیا تھا، مجھے کسی نے کہا ہے کہ میں اسے قرآن پڑھاؤں، اسی وجہ سے رات کو لیٹ ہو گئے، فکر نہ کریں کل جلدی آ جاؤں گا۔ اس نے جیسے ہی مجھے تسلی دی اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا، پر میں بہت فکر مند ہو گئی کہ رات کے پہر کوئی کسی کو قرآن کیسے پڑھا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمان کافی جلدی آ جاتا تھا۔ جب اچانک ہی ایک روز میری ملاقات فرمان کے ایک دوست سے ہوئی جو کہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، جو فرمان کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے سدیش سے کہا کہ آج کل فرمان بہت اداس رہتا ہے،
تم تو اس کے ساتھ ہی ہوتے ہو، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ سدیش کہنے لگا، آنٹی لگتا ہے آپ کے بیٹے کو بھی اسی لڑکی کی ہوا لگ گئی ہے جس نے محلے کے سارے لڑکوں کو اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سدیش کو میں چیخ کر کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا بیٹا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، وہ تو اس برے کام میں پڑ ہی نہیں سکتا۔ سدیش کہنے لگا، آنٹی یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا شریف ہے، لیکن وہ لڑکی تو 2 نمبر اور تیز لڑکی ہے۔ وہ جس کو بھی اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہے وہ لڑکا تو مدہوش ہو جاتا ہے، کہیں وہ آپ کے بیٹے کو بھی بہکا نہ دے۔ سدیش کی باتیں سن کر تو مجھے ہول اٹھنے لگا تھا۔ سدیش سے کہا کہ سیدھا سیدھا بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، آنٹی میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے بیٹے پر نظر رکھیے، کہیں وہ آپ سے کچھ چھپا نہ رہا ہو، کیونکہ آج کل وہ لڑکی ہمارے محلے میں کافی چرچے کر رہی ہے، ہر لڑکا اس پر فدا ہے۔ یہ سنتے ہی میں گھبرا گئی۔ سدیش سے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے؟ جب سدیش نے بتایا کہ وہ لڑکی جھگی میں رہتی ہے، وہیں پر اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھنے سے بالکل بھی نہیں لگتی کہ جھگی میں رہنے والی لڑکی ہے، وہ تو کافی خوبصورت ہے، اس کا گورا رنگ کسی بھی لڑکے کو پاگل کر دے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی اس کے پاس کھینچا چلا آئے۔ پھر آپ کا بیٹا کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ بھی تو ہم جیسا لڑکا ہی ہے، کیا ہوا جو شریف ہے، پر اس کی بھی تو خواہشات ہوں گی کہ اس کے لیے خوبصورت لڑکی آئے۔ میں نے گھبرا کر اس سے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، میں ہی اس کی بیوی تلاش کروں گی، اس نے خود مجھے اس بات کی اجازت دی ہے۔ پر وہ کہنے لگا، آنٹی بیوی اور محبوبہ میں فرق ہوتا ہے، بیوی تو آپ تلاش کر لیں گی، پر فرمان کا دل تو اس کے پاس ہی رہے گا، مجھ سے یہ لکھوا لیں، میں جو کہتا ہوں وہ سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، میں نے خود فرمان کو اس جھگی کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے ہی میں نے سدیش کی باتیں سنی، مجھے تو اپنے بیٹے فرمان کی اور بھی فکر ہونے لگی کہ کہیں وہ غلط کام میں نہ پڑ گیا ہو، اور اگر وہ ایسا کر رہا تھا تو میں کس کو منہ دکھاتی۔ سدیش کے ہاں سے ہو کر میں واپس اپنے گھر آئی۔ فرمان آیا ہوا تھا، وہ مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگا، اماں کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ میں فرمان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ بالکل کسی پریشانی سے پاک تھا، وہ بہت ہی پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے فرمان کا ہاتھ تھاما اور اس سے کہا، میرے بیٹے آج تک تم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ یہ بولتے ساتھ ہی اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگا، اماں میری بات کا یقین کریں، آپ کا یہ بیٹا کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا، میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک کے لیے کرتا ہوں، آپ کو مجھ پر یقین تو ہے نا؟ میں نے اس سے کہا کہ میں تو تجھ پر خود سے بھی زیادہ یقین کرتی ہوں، پر میں نے جو سنا ہے وہ بہت ہی غلط سنا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک لڑکی جھگی میں رہتی ہے جو بہت ہی حسین ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ فرمان گھبرا کر کہنے لگا، اماں ایسی بات بالکل نہیں ہے، لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیں، اور آپ مجھ پر کب شک کرنے لگی؟ آپ نے تو مجھے اتنا پڑھایا لکھایا، مجھے تربیت دی، کہ آپ کو اپنی تربیت پر شک ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے تو فخر ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی ہے، پر ہاں کبھی اس کا مان نہ توڑ دینا کہ میرا سر شرم سے جھک جائے۔ وہ بھی گھبرا رہا تھا، اس کی گھبراہٹ سے تو میرا سانس رک رہا تھا۔ اگلے ہی روز وہ سارا دن گھر رہا تھا، میں بھی چونک گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمان سارا دن کبھی بھی گھر نہیں رہا تھا، وہ تو اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا تھا۔ میں نے اسے کہا، فرمان آج تم گھر پر کیوں ہو؟ جب وہ بولا، اماں اب آپ کو مجھ پر شک ہو رہا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ذرا سا بھی شک ہو، اب میں نے ساری زندگی گھر ہی گزارنی ہے، میں باہر بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر میرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، بیٹا ایسا مت کرو، میں تم پر کبھی بھی شک نہیں کروں گی، لیکن مجھے فکر ہوتی ہے کہیں تم بہت ہی بھولے ہو، کوئی حسین چڑیل اگر تمہیں پھنسا لے گی تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے تو تمہاری تربیت اور تمہاری فکر میں ہی خود کو بوڑھا کر دیا ہے، اب میں نہیں چاہتی کہ کوئی لڑکی تمہیں مجھ سے چھین لے، تمہارے لیے میں تم جیسی معصوم بہو تلاش کروں گی۔ جب وہ کہنے لگا کہ اماں بے شک آپ ہی میرے لیے بیوی تلاش کرنا،
لیکن ابھی میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اگلی بات سن کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہاری عمر ہو گئی ہے، میں اب جلدی ہی تمہارے لیے لڑکی تلاش کروں گی۔ جب فرمان کہنے لگا نہیں اماں، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، اس نے تو اپنا چہرہ ہی پھیر لیا تھا۔ میں نے اسے مزید کچھ نہ کہا، وہاں سے واپس آ گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ اگلے روز وہ پھر سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ فرمان کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا اماں میں قرآن پڑھانے گیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی رات کو کسی کو قرآن کیسے پڑھا سکتا ہے؟ میں نے فرمان سے کہا کہ تم قرآن صبح بھی تو پڑھا سکتے ہو۔ فرمان کہنے لگا اماں میں کیا کروں، جب اگلا بندہ ہی رات کو فری ہو تو پھر اسے میں صبح کیسے قرآن پڑھاؤں، اسی لیے رات کو ہی پڑھا سکتا ہوں۔ اس نے جب سے حفظ کیا تھا وہ کافی لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتا تھا، کافی لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا، تبھی تو وہ آئے روز نکل جاتا تھا، لیکن وہ ان سے کوئی پیسے بھی نہیں لیتا تھا، وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے مفت کرتا تھا۔ میں نے اسے کبھی بھی منع نہیں کیا، پر جب سے فرمان رات کو لیٹ گھر آتا تھا تب سے مجھے ہول اٹھنے لگا تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط کام نہ کر رہا ہو، کیونکہ وہ میری اولاد تھی، مجھ سے اس کی پوچھ گچھ بھی تو ہونی تھی، لیکن وہ مجھے سیدھے منہ کوئی بھی جواب ہی نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے میرے باقی دونوں بیٹے بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ اب تو ان دونوں نے بھی اپنے بھائی کی دیکھا دیکھی رات کو لیٹ آنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی فرمان سے شکایت کی کہ تمہاری وجہ سے وہ دونوں بھی بگڑتے جا رہے ہیں، تو فرمان نے انہیں سمجھایا کہ میں تو قرآن پڑھانے جاتا ہوں، تم دونوں کیوں باہر چلے جاتے ہو؟ جب اچانک ہی وہ دونوں غصے سے کہنے لگے ہمیں سدیس نے سب کچھ بتا دیا ہے، اب وہی برا کام کرنے جاتے ہیں نا جو محلے کے باقی لڑکے کرتے ہیں۔ ان دونوں کی باتیں سن کر فرمان کی آواز کپ کپانے لگی تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، جبکہ میرا حال تو ایسے تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں فرمان کی جانب شکوہ کن نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس نے مجھ سے اتنی بڑی سچائی چھپائی ہے۔ میں نے اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کو اندر بھیج دیا اور پھر فرمان سے کہنے لگی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں، یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ تم مجھے سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو کہ تم قرآن پڑھانے جاتے ہو، کم از کم تم قرآن جیسی عظیم کتاب کو بیچ میں لا کر جھوٹ کا سہارا تو مت لو۔ فرمان شرمندہ ہو گیا تھا، سر جھکا کر کہنے لگا اماں آپ کو میری بات کا یقین نہیں کرنا اور ان چھوٹوں کی بات کا یقین کرنا ہے تو آپ ایسا ہی کر لیں، پر میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں تو بے بسی کے عالم میں سر تھام کر بیٹھ گئی کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل سدیس کی باتیں یاد آنے لگی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے سدیس بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، پر میں ایک ہی کام کر سکتی تھی کہ جلد از جلد فرمان کا رشتہ پکا کر دیتی۔ میں نے اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ فرمان کا رشتہ پکا کر دیا تھا، لیکن فرمان کو پتہ چلا تو اگلے ہی پل وہ تڑپ کر بولا کہ ماں میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ ابھی میرا رشتہ پکا مت کریں، آپ کو کیا جلدی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، پہلے تو کبھی بھی تم نے مجھ سے کسی بھی بات سے مجھے منع نہیں کیا تھا، اب اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اماں ابھی میں تیار نہیں ہوں، میں جیسے ہی تیار ہو جاؤں گا تو آپ کو بتا دوں گا۔ اس میں بری طرح پھنس گئی تھی، پر یوں مجبور ہو کر مجھے اپنی بہن کو نہ کرنی پڑی تھی۔ میرے بیٹے فرمان نے میری ناک کٹوا دی تھی، جس پر مجھے اتنا گھمنڈ تھا اس نے ہی مجھے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، پر اب میں نے فرمان پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ آئے روز باہر نکل جاتا تھا تو مجھے ابھی بھی سدیس کی باتیں یاد تھیں۔ تبھی ایک روز ہمت کر کے میں نے فرمان کا پیچھا کیا اور یوں اس کو اسی جھوگی میں جا کر جاتے دیکھا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، پر میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں فرمان کا پورا پیچھا کروں، لیکن اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے میں پیچھے جاتی گئی۔ جب وہ ایک جھوگی کے اندر داخل ہو گیا تھا، اندر کا منظر دیکھنے کی میری ہمت نہیں تھی، کیونکہ کچھ دیر بعد فرمان باہر نکلا تو وہ لڑکی بھی فرمان کے ساتھ باہر نکلی تھی، جو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ وہ لڑکی اتنی حسین تھی،
اس لڑکی کے چہرے پر اتنا نور تھا اور فرمان اس سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں جل اٹھی تھی۔ مجھے جلن ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا کسی اور لڑکی سے اتنے پیار سے بات کر رہا ہے جس نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنی ماں سے بدتمیزی کی تھی اور اپنا رشتہ توڑوا دیا تھا۔ مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ گویا میں فرمان سے ناراض ہو کر واپس آ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر آیا میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ فرمان پھر سے کہنے لگا کہ میں قرآن مجید پڑھانے گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں فرمان کی طرف سے اللہ سے معافی مانگنے لگی تھی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرا بیٹا تمہاری پاکیزہ کتاب کا سہارا لے کر اپنی ماں سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی، پر نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس بے حیا لڑکی کی اسے نظر لگ گئی ہوگی۔ یقیناً اس بے حیا لڑکی نے اس سے تویز کیے ہوں گے یا پھر کچھ گھول کر پلا دیا ہوگا جو یہ اتنا بدل گیا ہے۔ میں یہی دعائیں کر رہی تھی جب فرمان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید اس نے کچھ سن لیا تھا۔ میں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا اور رخ بدل کر دوسری طرف بیٹھ گئی۔ جب وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اماں کیا سوچ رہی ہو؟ مجھ سے کوئی شکوہ ہے تو بتا دو، پر ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ میں ابھی فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے فرمان سے کہا بیٹا مجھے تمہاری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ تم بھی ویسے ہی لڑکے نکلے جیسے محلے کے باقی لڑکے ہیں۔ تم نے بھی وہی سب کچھ کیا جو وہ آوارہ اور بدماش لڑکے کر رہے ہیں۔ تم بھی اس حسین لڑکی کے حسن کے دیوانے ہو گئے ہو جس کے دیوانے محلے کے سبھی بدماش لڑکے ہیں۔ تم نے اپنے آپ میں اور ان لڑکوں میں کوئی فرق نہیں چھوڑا۔ میری باتیں سن کر فرمان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، جیسے وہ تو یہ سب کچھ تصور ہی نہیں کر رہا تھا۔ پر میں یہ کہہ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کہنے لگا ہاں اماں یہی بات سچ ہے۔ میں اس لڑکی کی جھگی میں جاتا تھا پر اس سے ملتا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سچ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے ایک پل کو لگا تھا جیسے فرمان کہہ دے گا کہ نہیں اماں یہ سب جھوٹ ہے، میں اس کی مدد کرنے جاتا تھا، پر نہیں، فرمان نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ دل کر رہا تھا اپنے شوہر سے فون پر بات کر کے ساری سچائی بتا دوں جو ملک سے باہر تھے اور ان تینوں بچوں کے لیے محنت مزدوری کر رہے تھے، پر ادھر یہ تھے کہ ایک لڑکی کے عشق میں دیوانے ہو گئے تھے۔ میرے باقی دونوں بیٹے بھی شاید اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر ہی چل رہے تھے۔ میں نے ان تینوں سے کوئی بات نہ کی۔ اب میں ایسے ہی ایک جگہ پر پڑی رہتی تھی۔ مجھے اس بات کا زیادہ دکھ تھا کہ فرمان نے مجھے کوئی صفائی بھی نہیں دی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں، پر ایک دفعہ بھی وہ میرے پاس آ کر اس نے مجھے منانے کی کوشش تک نہ کی، بلکہ اب تو وہ کھلم کھلا اور آزاد ہو کر باہر نکل جاتا تھا اور رات گئے تک واپس نہیں آتا تھا۔ جب واپس آتا تھا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا۔ اسے میرا بالکل بھی خیال نہیں تھا، پر میرے دونوں بیٹوں کو میرا احساس ہوا کہ ماں سارا دن تڑپتی رہتی ہے۔ تبھی وہ دونوں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اماں بھیا تو کب سے اس جھگی میں جا رہے ہیں۔ ہم نے بھیا کو کہا بھی تھا کہ اماں کو بہت غصہ آئے گا، پر بھیا کہنے لگا میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں۔ ان دونوں بھائیوں کی باتیں سن کر تو میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے ان سے کنفرم کیا کہ کیا فرمان یہی کہہ رہا تھا کہ وہ غلط کام نہیں کر رہا؟ تو وہ دونوں کہنے لگے ہاں اماں بھیا یہی کہہ رہے تھے کہ میں غلط کام نہیں کر رہا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے فرمان کی عقل پر شک ہو رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ یہ کام ٹھیک کر رہا تھا۔ فرمان جیسے ہی رات کو واپس آیا میں اس کے سامنے چلی گئی۔ میں نے اس سے شکوہ کیا کہ تم اتنے غلط کام کر رہے ہو، اس لڑکی سے جھگی میں ملتے ہو اور تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم غلط کام نہیں کر رہے۔ جو بھی عورت یا جو بھی مرد یہ سنے گا نا اسے غلط ہی لگے گا۔ جب فرمان کہنے لگا اماں میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بلکہ مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ اب سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ کیا تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اسی لیے تم شادی سے انکار کر رہے ہو،
تنگ آ کر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مجھے ایسے گھورنے لگا جیسے میں نے کوئی غلط بات کی ہو۔ پھر بول اٹھا کہ اماں، ان دونوں باتوں کو آپ کیوں ملا رہی ہیں؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ الگ بات ہے، اور میں اس لڑکی سے ملتا ہوں، وہ الگ بات ہے۔ میں تنگ آ گئی کہ یہ دونوں باتیں کیسے الگ ہو سکتی ہیں۔ صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تمہیں اس لڑکی کی لت لگ گئی ہے۔ وہ حسین ہے، ایسی ہے اس نے اپنی جان میں تمہیں پھنسا لیا ہے، تبھی کوئی لڑکی تمہیں پسند نہیں آ رہی۔ یہ فطری عمل ہے، جب ایک مرد کسی عورت کا دیوانہ ہو جاتا ہے، روز روز اس کے پاس جاتا ہے، وہ بھی رات کو لیٹ واپس آتا ہے، تو وہ کیسے کسی اور لڑکی کو اپنا لے؟ تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا ہے بیٹا۔ فرمان میری بات سن کر پھٹی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا، جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اور واپس چلا گیا۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ مجھے غلط قرار دے گا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے تو مجھے کوئی صفائی ہی نہیں دی اور ویسے ہی واپس چلا گیا۔ دل کیا تھا کہ اس لڑکے کے پاس جا کر میں اسے سبق سکھاؤں۔ دل کیا تو مجبور ہو کر اگلے روز فرمان کی ماں بن کر میں اس جھگی میں پہنچ گئی، جہاں وہ لڑکی آرام سے بیٹھی مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو چونک گئی، پھر کہنے لگی کہ آنٹی آپ کون ہیں؟ آپ یہاں کیسے آئیں؟ میں نے غصے سے اس سے کہا کہ میں فرمان کی ماں ہوں۔ میں نے اسے جیسے ہی بولا تو وہ فوراً ہی میرے ادب میں اٹھ کر کھڑی ہوئی، جبکہ اپنی جگہ پر مجھے بٹھانے لگی کہ آنٹی میرے پاس آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ ادھر ہی آ جائیں، میرا تو پارا پہلے سے ہائی ہوا تھا۔ تبھی اس سے کہنے لگی کہ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی۔ میری بات پر پہلے تو وہ ٹھٹک گئی، پھر مسکرا کر کہنے لگی آنٹی یہ ٹھنڈا پانی پیے، میرے گھر میں جو بھی مہمان بن کر آتا ہے میں اس کی ایسی ہی مہمان نوازی کرتی ہوں، میں مانتی ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور تلخ لہجے میں بولی کہ خبردار، جو آج کے بعد میرے بیٹے کو تم نے اپنی جھگی میں بلانے کی کوشش بھی کی، میرا بیٹا فرمان لاکھوں میں ایک ہے، اس کے لیے میں کوئی حور پری ہی لے کر آؤں گی، لیکن تم جیسی بد کردار نہیں ہوگی، سمجھی تم؟ اور ہاں، آج کے بعد خبردار جو تم نے فرمان سے ملنے کی ذرا بھی کوشش کی، بے شک وہ جھگی میں ہو یا جھگی کے باہر، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ اگر میں نے دیکھ لیا کہ تم پھر سے فرمان سے ملی ہو، پھر میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی اور تمہارے سارے گندے کرتوت پولیس کو بتا دوں گی، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر میں واپس آ گئی۔ میرا دل ٹھنڈا ہو چکا تھا، میں نے اپنی ساری بھڑاس جو نکال دی تھی۔ اب میں فرمان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال تھا، وہ مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس لڑکی نے فرمان کو ساری بات بتا دی ہے، پر میں کیا کرتی؟ میں بہت ہی مجبور تھی۔ مجھے لگا تھا فرمان اب وہاں بالکل نہیں جائے گا، پر وہی ہوا۔ ایک راز تو رات تک میں اس کا انتظار کرتی رہی، پر فرمان رات کو بھی نہ آیا۔ فرمان کی راہ تکتے تکتے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے دونوں چھوٹے بیٹے مجھ سے کہنے لگے کہ اماں سو جائیں، بھیا بالکل نہیں آئیں گے، بھیا اسے چھوڑ کر تو اب بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ آپ نے اس لڑکی کی عزت افزائی جو کر دی ہے، جو بھیا کے اتنے دل کے قریب ہے۔ میں فوراً تڑپ اٹھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ فرمان کو وہاں سے لے کر آؤں گی۔ غصے میں پھر سے جھگی والے علاقے میں چلی گئی۔ اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اس لڑکی کی جھگی کے باہر رکی تو اس لڑکی کے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں ششدر ہو گئی۔ جیسے ہی جھگی کا کپڑا اندر سے ہٹایا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنا چہرہ پھیر لیا اور شرم سے چور ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا یہ حرکتیں کر رہا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فرمان یہ سب کر رہا تھا، اور وہ مجھ سے چھپا کیوں رہا تھا؟ یہ لڑکی ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کاش میں یہاں آتی ہی نہ، مجھے تو اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اندر چلی جاؤں، پر میں کیا کرتی؟ میرے پاس تو کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں واپس گھر آ گئی تھی۔ دونوں بیٹے سو گئے تھے، میں بھی سو گئی۔ اگلے روز فرمان گھر آیا۔ اب میں اس سے بات کرنے لگی تھی تاکہ وہ مجھے سارا معاملہ بتا تو سکے، پر فرمان نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔
تھک ہار کر میں نے فرمان کو کہہ دیا کہ میں اس جھگی میں گئی تھی، میں نے اسے خوب باتیں سنائی تھی کہ وہ تم سے نہ ملے۔ فرمان کہنے لگا کہ اماں کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ وہ لڑکی کون ہے، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، پر آپ نے تو چھان بین کیے بنا ہی اس لڑکی کو اتنی باتیں سنا دی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں وہاں کس لیے جاتا تھا؟ میں تو وہاں اسی لیے جاتا تھا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے کل رات دیکھا۔ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے پاس کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میرے بیٹے نے کل مجھے دیکھ لیا تھا۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے اس لڑکی پر شک کیا اور اس کے کردار پر الزام تو لگایا، لیکن میں نے تم پر بھی شک کیا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، تم تو میرے اپنے بیٹے تھے، تم تو وہی کام کرتے تھے جو تم مجھے بتاتے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس رات جھکی کے اندر جھانکا تو میرا بیٹا وہی تو کام کر رہا تھا جو وہ مجھ سے کہتا تھا۔ میرا حافظ بیٹا اس لڑکی کو قرآن مجید ہی تو پڑھا رہا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر میں شرمندہ ہوئی تھی، میں تو اب اپنے آپ سے بھی نظر نہیں ملا رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ جب میں روز اپنے بیٹے سے پوچھتی تھی کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے تو وہ سچ ہی کہتا تھا کہ اماں میں قرآن مجید پڑھا کر آ رہا ہوں۔ اس رات میرا بیٹا اس لڑکی کو قرآن مجید ہی تو پڑھا رہا تھا، پر اس سب کے پیچھے کیا راز تھا میں اپنے بیٹے سے پوچھنا چاہتی تھی۔ میں نے فرمان کو کہا کہ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہ لڑکی تم سے قرآن مجید کیوں پڑھتی ہے؟ وہ تو اتنی بے باک لڑکی تھی، پھر اچانک سے وہ دین کے راستے میں کیسی آئی؟ میری بات سن کر فرمان مسکرا دیا جب اس نے اپنی سائیڈ کی کہانی بتائی کہ اماں میں روز ہی جھگی کے پاس سے گزرتا تھا، جھگی کے بچوں کو میں روز ہی کھانے کی چند چیزیں دے دیتا تھا، یہ میرا روز کا معمول تھا۔ جب ایک روز اچانک ہی وہ لڑکی میرے سامنے آ گئی، میں نے بے دہانی میں اسے بھی چیز دے دی، پر اگلے ہی پل میں اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب میں یہ جان گیا کہ وہ لڑکی تو ان بچوں سے بہت زیادہ بڑی ہے، میں اسے چیزیں دینے سے انکار کرنے لگا، پر وہ روز ہی میرے پاس آ جاتی تھی۔ لیکن ایک روز میں نے اسے غصے سے جھٹک دیا کہ تم مجھ سے پردہ کیا کرو، میں ایسا انسان نہیں ہوں، میں باقی لڑکوں کی طرح نہیں ہوں، لہٰذا میرے پاس مت آیا کرو۔ شاید میں نے اس لڑکی کو کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا۔ اگلے روز وہ لڑکی جیسے ہی میرے پاس آئی تو اسے اس حالت میں دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو چادر سے لپیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں ٹھٹک گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ وہ مجھ سے دوبارہ چیز مانگ رہی تھی، میں نے فوراً ہی اسے چیز دے دی۔ اب وہ جب بھی مجھ سے ملتی تھی تو وہ ایسے ہی خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی، پر میں ابھی بھی اس سے دور رہتا تھا اور اسے نظر انداز ہی کرتا تھا، کیونکہ میں نے آج تک کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، پر چیز دیتے ہوئے بچوں کے بیچ میں میری نظر اس لڑکی پر پڑ ہی جاتی تھی۔ تبھی ایک روز تنگ آ کر میں نے اپنا راستہ بدل لیا اور اب میں دوسرے راستے سے بچوں کو چیزیں پکڑانے لگا، پر اس لڑکی نے میری جان نہ چھوڑی، وہ ادھر بھی آ گئی۔ جب ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے سچ سچ بتا دوں گا کہ میں کون ہوں، میں نے اس لڑکی کو سب کچھ سچ بتا دیا کہ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں شرعی پردہ کرتا ہوں اور لڑکیوں کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ لڑکی میری بات کافی غور سے سن رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب وہ مجھ سے نہیں ملے گی۔ جب اگلے ہی پل وہ کہنے لگی میں بھی دین کی دعوت چاہتی ہوں، اب مجھے بھی قرآن مجید پڑھا دیا کرو۔ میں نے اس سے کہا میں لڑکیوں کو قرآن مجید نہیں پڑھا سکتا، میں بس چھوٹے بچوں کو ہی قرآن مجید پڑھاتا ہوں۔ پر وہ لڑکی اپنی بات پر قائم رہی تھی اور کہنے لگی کہ میں دین سے پھر گئی ہوں، میں نے بہت غلط کام کیے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ میرے پاس 2 وقت کے کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے غلط راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ مجھے سیدھے راستے پر لے آئیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ مجھے قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ یوں اس نے میری کافی منتیں کی۔ تھک ہار کر میں نے اس کی بات مان لی تھی، پر اگر میں دوپہر کو اسے قرآن مجید پڑھانے جاتا، شاید لوگ میرے کردار پر انگلی اٹھاتے کہ میں بھی اس لڑکی کے پاس جاتا ہوں۔ تبھی میں رات کو 12 بجے اس کے پاس چلا جاتا تھا اور اسے قرآن مجید پڑھاتا تھا۔ وہ اسی طرح خود کو ڈھانپ کر میرے پاس آتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ مجھے کیا پسند ہے،
تبھی وہ کافی نفاست سے میرے سامنے رہتی تھی اور اسے قرآن مجید پڑھاتا تھا اور دین کی تعلیم دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کو بھی دین کی سمجھ بوجھ ہو گئی۔ جب ایک روز اس نے مجھ سے اظہار محبت کر لیا، میں نے اسے منع کر دیا کہ دیکھو میری بیوی میری اماں ہی لائیں گی، پر وہ کہنے لگی میں آپ کو بدل کر دکھاؤں گی، دکھنا آپ کی اماں کو میں بہت اچھی لگوں گی۔ پر جیسے ہی میں یہاں پر آپ کو دیکھتا تو آپ کی سوچ اس کو لے کر بہت ہی زیادہ غلط تھی۔ تبھی میں بہت پریشان تھا، پر میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا دل توڑوں جو کہ نیک راستے میں آ گئی تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ابھی شادی بالکل بھی نہیں کروں گا۔ شاید وہ لڑکی خود کو مزید سدھار لے اور اس کی اس معاشرے میں الگ پہچان بن جائے تو میں پھر آپ کو بتا دوں گا، پھر شاید آپ اس لڑکی کو پسند کر لیں۔ لیکن آپ مجھ سے اور بھی بدگمان ہونے لگی تھی۔ جان گیا تھا کہ اگر میں نے آپ کو سچائی بتائی تو شاید آپ تسلیم نہ کر سکیں، کیونکہ میں اتنا ہی بتاتا تھا کہ میں قرآن مجید پڑھانے جاتا ہوں، لیکن آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ اسی لیے میں نے آپ کو صفائی دینا چھوڑ دی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے بیٹے فرمان کی یہ باتیں سنی تو چونک گئی، شرمندہ ہو کر نظریں جھکا چکی تھی۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ لڑکی بدل گئی تھی تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے فرمان کے لیے میں اسے چن لیتی۔ میں جان گئی تھی کہ فرمان کو بھی وہ لڑکی اچھی لگی ہے، لہٰذا میں نے فرمان کی خوشی کے لیے اس کی بات مان لی اور اسے کہہ دیا کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمان نے جیسے ہی میری رضامندی سنی تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ یوں میں نے پہلے تو اس لڑکی سے معافی مانگی تھی اور پھر اس کے بعد اس کی شادی فرمان سے کر دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔